ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں۔ یہ میری اپنی کی ہوئی بندش۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے، اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا، میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں، بادشاہوں پہ، وردیوں پہ، لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی۔ میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں، بس ایک لفظ کہوں گا، ایک گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو میں دیکھوں کہ کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں، بادشاہوں کے، عوام کے، وردیوں کے؟ نہیں، میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں، وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا قبلہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے، محبت ہے، مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں، بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو، آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کا تصویر لی، میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے۔ آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو تو اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں، 11 بار پڑھ کے دم کر دیں، اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا، دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں، اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں، اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں۔ اللہ، ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی، فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں، نصاب پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے۔ صحیح۔ قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے، محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن۔ ٹھیک ہے۔ رانے تھے، بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔ اچھا قبلہ، ہمارا کیونکہ آپ کا بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے گا، شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ، اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی حویلی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر، وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اصل ان کا نام انور حسین تھا، تو وہ رہتے تھے، میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے، تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں، چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی
پیچھے سے درویشی تھی، تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو، ان کے ساتھ نسبت رہی۔ جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلو، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھ پہ بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں۔ ہر بندہ ہی جس کو پوچھے وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، اللہ اللہ، یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے۔ تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ لفظ بندش کو میں مانتا ہوں، ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے اب تک جادو جنات، نظر بد، پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے۔ تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے، لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے۔ یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے۔ کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو بندش ہے۔ قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی،